بہت سی احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ پریشانی اور بے سکونی کا سبب اللہ کے احکام کی نافرمانی ہے۔ اسی ضمن میں چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کیا ہوگا جب 5 چیزیں تم میں پیدا ہو جائیں گی، اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تم میں پیدا ہوں یا تم ان 5 چیزوں کو پاؤ۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، بے حیائی، جسے کسی قوم میں اعلانیہ ظاہر کیا جاتا ہو تو اس میں طاعون اور وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو ان سے پہلوں میں نہیں تھی۔ نمبر 2، جو قوم زکوٰۃ سے رک جاتی ہے تو وہ در حقیقت آسمان سے ہونے والی بارش کو روکتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش برستی ہی نہیں۔ نمبر 3، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط سالی، رزق کی تنگی اور بادشاہوں کے ظلم میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، عمرا جب اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے بغیر فیصلے کرتے ہیں تو ان پر دشمن مسلط ہو جاتا ہے جو ان سے ان کی بعض چیزوں کو چھین لیتا ہے۔ نمبر 5، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کو چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں جھگڑے پیدا کر دیتا ہے۔ مذکورہ حدیث میں مختلف گناہوں کو مختلف آفات اور پریشانیوں کا سبب بتایا گیا ہے۔ اس قدر صراحت کے بعد بھی کیا اس حقیقت سے انکار ممکن ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی پریشانی کا سبب ہے اور باعث عذاب ہے؟ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے اللہ کے بندو، تم اپنی صفوں کو درست کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں یعنی دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ مذکورہ حدیث میں صفوں کو سیدھا نہ کرنے کے فعل بد پر آپس میں اختلافات پیدا ہونے کی وعید ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ایک حدیث میں ہے، تمہارے اعمال ہی در حقیقت تمہارے حاکم ہیں، اور جیسے تم ہوگے ایسے ہی حاکم تم پر مسلط ہوں گے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ برے اور ظالم حکمران اعمال بد کی وجہ سے مسلط ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کسی کو یہ اعتراض ہو کہ عجیب بات ہے، پریشانی دنیاوی ہے اور مشورہ دنیاوی اسباب کی بجائے گناہوں اور نافرمانیوں کے چھوڑنے کا دیا جا رہا ہے، یعنی بظاہر ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی جوڑ معلوم نہیں ہوتا۔ اس اعتراض کا جواب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہوں کو پریشانی اور نیکی کو راحت و اطمینان کا سبب قرار دے دیا تو ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عقل میں آئے نہ آئے بلا تردد مان لے، کیونکہ جس ذات پر ایمان لائے ہیں اس کا یہی فرمان ہے، اس لیے ماننے کے سوا چارہ نہیں ہے۔ دوسرا جواب عقلی لحاظ سے یہ ہے کہ مال و دولت، عزت و منصب، تندرستی اور صحت، راحت و سکون وغیرہ یعنی دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ کے خزانے اور ملکیت میں ہے۔ جب ہر نعمت اللہ تعالیٰ کے خزانے اور ملکیت میں ہے تو پھر سوچئے کہ کیا اللہ تعالیٰ جس کے دربار میں نہ ہی چوری ممکن ہے اور نہ ہی زبردستی سفارش، اس کو راضی کیے بغیر کچھ لیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ہی پریشانیوں سے چھٹکارا اور راحت و سکون مل سکتا ہے۔ لیکن ایک شبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات نیک اور صالح دیندار حتیٰ کہ بزرگ حضرات بھی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ گناہوں سے بھی بچ رہے ہوتے ہیں، فرما برداری بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اکثر پریشانیاں گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے آتی ہیں، مگر بعض ایسی بھی ہوتی ہیں جو بطور آزمائش ہوتی ہیں اور نتیجتاً نعمت کے حصول کا سبب بنتی ہیں۔ وہ اس طرح کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کو کسی خاص درجے اور مرتبے پر فائز کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنی بشری کمزوری کی وجہ سے نیکیوں کی بنیاد پر اس کا مستحق نہیں بن سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو مزید بڑھانے اور اونچا کرنے کے لیے دنیا کے اندر آزمائش، بیماری یا پریشانی وغیرہ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو یہ مصیبت در حقیقت مصیبت نہیں ہوتی بلکہ ایک طرح کی نعمت ہوتی ہے جو نتیجتاً درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تکالیف اور آزمائشیں اسی طرح سے ہیں۔ ان کی مثال اس محنت کی طرح ہے جو کسی نعمت کے حصول میں کرنی پڑتی ہے۔ جیسے شہد کے حصول میں بعض اوقات
شہد کی مکھی کے ڈنگ سہنے پڑتے ہیں، تو اس طرح کی پریشانیاں دراصل شہد کی مکھی کے ان ڈنگوں کی طرح ہیں جن کے بعد شہد جیسی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ اس شبے کا دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس نیک بندے سے بشری کمزوری کی بنا پر کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بڑے رحیم و کریم ہیں، اپنے خاص بندے کے اس گناہ کو دنیا ہی میں دھونے کے لیے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ آخرت کی بڑی رسوائی اور بڑے عذاب سے بچ جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک صورت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا۔ ان دو وجوہات کا حاصل یہ ہے کہ انسان پر آنے والی پریشانی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک پریشانی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے، جو اخروی عذاب کی ایک جھلک ہوتی ہے۔ اصل دارالجزا تو آخرت ہے، دنیا دارالعمل ہے، مگر کبھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے آخرت کے عذاب کا ایک ادنا سا نمونہ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے تاکہ انسان نافرمانی سے باز آئے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ نے فرمایا، اور ہم ضرور ان کو قریب کا چھوٹا عذاب چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اور پریشانی کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہوتا بلکہ اس کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جو رفع درجات یا گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور یہ پریشانی اور تکلیف در حقیقت اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہوتی ہے کہ اس چھوٹی سی تکلیف کے سبب اللہ تعالیٰ اپنے کمزور بندے کو آخرت کے بڑے عذاب سے بچا لیتے ہیں، یا درجات کی بلندی کی صورت میں آخرت کی بڑی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہم السلام پر آتی ہیں، پھر جو ان کے جس قدر زیادہ مشابہ ہو، یعنی انبیاء علیہم السلام پر زیادہ آزمائشیں آئیں، پھر جس کا جس قدر ان سے زیادہ تعلق ہوگا، زیادہ قرب ہوگا، زیادہ اتباع ہوگی، اس پر بھی آزمائشیں زیادہ آئیں گی۔ مگر خدا نخواستہ انبیاء علیہم السلام پر آنے والی یہ تکالیف اور آزمائشیں کوئی سزا نہیں تھیں بلکہ ان کے درجات کو مزید بلند کرنا مقصود تھا۔ اسی طرح ان کے چاہنے والوں پہ بھی مشکلات آتی ہیں تو ان کو سزا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف فقر اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے جتنی تیزی سے سیلاب اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اپنی رحمت کا سایہ شامل حال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں پیش آنے والی تمام مصیبتوں کے بدلے آخرت میں اچھے مقام سے نوازیں۔ آمین ثم آمین۔